السلام علیکم دوستو، ایڈوکیٹ حسن بلوچ فرام کراچی۔ آج ہم بات کریں گے کہ جو چیک ڈس آنر ہوتے ہیں 489F کی ایف آئی آر ہوتی ہے، کیا صرف چیک باؤنس ہونا ہے ایک آفینس ہے، یا اس کے پیچھے کون سی چیزیں جو ہیں وہ پروو کرنی ہوتی ہیں کہ چیک ایشو کرنے والے کی جو نیت تھی وہ خراب تھی، بدنیتی تھی، یا وہ واقعی میں پیمنٹ اس کو کرنی تھی، اس کے پاس اوبلیگیشن تھا۔ یہ ساری چیزیں آج ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ چیک جو ہے ایشو کیا جائے، اور یہ چیک ایشو خود کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے لوگ بلینک چیک لے لیتے ہیں اور بعد میں خود فل کر دیتے ہیں اور وہ کورٹ میں پیش کرتے ہیں۔ چیک خود ایشو کرنا یہ پہلا ایک بہت میجر انگریڈینٹ ہے۔ اور دوسرا انگریڈینٹ یہ ہے کہ وہ چیک جو ہے وہ کسی ری پیمنٹ آف لون یا ڈسچارج آف لیگل اوبلیگیشن کی مد میں دیا گیا ہو۔ یہ بہت ضروری ایک انگریڈینٹ ہے۔ اگر یہ آپ پروو نہیں کر پاتے کہ بھائی وہ کس چیز کا آپ ان سے جو ہے پیسوں کا مطالبہ کر رہے ہو، صرف چیک آپ کے پاس ہونا ایک کافی ثبوت نہیں ہوتا۔ چیک کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی ثابت کرنا ہوتا ہے کہ یہ کس چیز کے پیسے ہیں، ری پیمنٹ آف لون ہے، کون سا اوبلیگیشن ہے، کون سی لائبلٹی ہے۔ یہ چیزیں بھی آپ کو اس کے ساتھ ساتھ پروو کرنی ہوتی ہیں۔ اور دوسرا ہے کہ وہ چیک بینک سے ڈس آنر ہوا ہو، اور یہ چیک فراڈولینٹلی انٹینشنلی ایشو کیا گیا ہو۔ اب یہ چار چیزیں ہیں ایسی جو آپ کو ٹرائل میں پروو کرنی ہوتی ہیں جب آپ کسی کے اوپر ایف آئی آر کٹواتے ہیں 489F کی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ چیک لے کر آتے ہیں تو کورٹ سوال کرتی ہے کہ کوئی ایگریمنٹ ہوا تھا آپ کے پاس، کوئی معاہدہ، کوئی چیزیں ہوئی تھی، تو کافی لوگوں کے پاس جو ہے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر چیک کے ساتھ ساتھ کوئی ایگریمنٹ ہو، کوئی پراپرٹی کی لین دین ہو، کوئی لون کا ایک اوبلیگیشن ہو، تو یہ سب چیزیں جو ہیں آپ کو چیک کے ساتھ ساتھ سپورٹ کریں گی۔ اور اگر چیک ڈس آنر ہو جائے تو آپ اس کو انفارم کریں تھرو لیگل نوٹس کہ آپ کا چیک جو دیا گیا تھا وہ بینک سے ڈس آنر ہو چکا ہے، تاکہ یہ بھی ایک چیز ثابت ہو جائے کہ اس کا کرمنل جو مائنڈ، کرمنل انٹینشن جو تھا وہ پروو ہو جائے گا کہ اس نے آپ سے رابطہ نہیں کیا، اور آپ کو جو ہے اس نے کوئی بھی پیمنٹ کا نیا شیڈول نہیں دیا۔ یہ بھی چیزیں آپ کو سپورٹ کرتی ہیں ٹرائل میں۔ تو دوسرے نمبر پہ ایسا ہوتا ہے کہ اکثر لوگ کیا کہتے ہیں، آپ کو کہتے ہیں کہ آئیے میوچل کنسینٹ سے ہم بزنس کرتے ہیں، اور نفع نقصان جو ہوگا وہ بھی ہم آدھا کریں گے، آپ انویسٹمنٹ لگائیں، کام میں کروں گا۔ تو کافی لوگ کیا کرتے ہیں، پھر وہ پیمنٹ لگاتے ہیں تو پھر وہ اس کو ایز اے شورٹی چیک دیتا ہے کہ آپ کو اگر مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے، آپ مجھے 50 لاکھ روپے دے دیں، یہ میرا چیک آپ اپنے پاس رکھ لیں، ایز اے شورٹی میں آپ کو دیتا ہوں۔ اب اگلا یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو چیک ہے یہ میرے پاس ایک ثبوت آ گیا اور میں کبھی بھی اس سے پیسے واپس لے سکتا ہوں۔ جب بات آتی ہے ڈسپیوٹ کی طرف، لٹیگیشن کی طرف، جب معاملہ کورٹ میں آتا ہے تو ایگریمنٹ میں لکھا ہوتا ہے کہ نفع نقصان کے مطلب 50-50% مطلب جو ہے مطلب دونوں نفع نقصان کے مالک ہوں گے۔ اب اگر دونوں پارٹیاں نفع نقصان کے مالک ہوں گی تو ظاہر سی بات ہے یہ ایک فراڈ تھا، اسکیم تھا۔ کتنا چلتا آخر؟ 1 مہینہ منافع ملا، 2 مہینے منافع ملا، 3 مہینے منافع ملا، اس کے بعد اگلے نے بول دیا کہ نقصان ہو گیا، لاس ہو گیا۔ اب یہ گیا چیک لے کے ایف آئی آر کروا دی۔ اب ایف آئی آر میں وہ ایگریمنٹ لے کر آ گیا کہ بھائی جب منافع ہو رہا تھا تو میں اس کو پیمنٹ کرتا تھا ہر مہینے، آپ دیکھ لیں اتنے مہینے میں نے اس کو اتنے دیے، اس مہینے میں نے اس کو اتنے دیے، اور اسے میں دیتا آیا۔ جب مجھے نقصان ہو گیا تو اب یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے میرے پیسے واپس کرو۔ بزنس میں تو ایسا نہیں ہوتا۔ تو جیسا آپ ایگریمنٹ پڑے گا تو کیا لکھا ہے بھائی، ایگریمنٹ لکھا ہے منافع ہوگا تو بھی آدھا آدھا، نقصان ہوگا تو بھی آدھا آدھا۔ تو اس طریقے سے بھی بڑے فراڈ ہو رہے ہیں، اور کافی لوگ اس باتوں کو سمجھ نہیں پاتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ چیک میرے پاس آ گیا تو سمجھو کہ میں کبھی بھی کلیم کر سکتا ہوں۔ آپ کو اوبلیگیشن پروو کرنا ہوگا جو آپ کا ایک لون کی صورت میں دیا گیا پیسہ ہو، لون، بزنس نہیں، لون کی صورت میں دیا گیا پیسہ ہو، یا پھر کوئی دوسرا کوئی ایسی کوئی ڈسچارج یا لیگل اوبلیگیشن ہو، تو پھر آپ اس چیک پر ایف آئی آر کروا کے اپنی ریکوری کر سکتے ہیں، سمری سوٹ فائل کر سکتے ہیں۔ بہت سارے آپ کے پاس آپشنس آتے ہیں۔ تو اگر آپ کو اس کے علاوہ بھی کچھ انفارمیشن چاہیے تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔